ایک دن کاروباری آدمی نے ایک نئی آفر لگائی جس میں کہ جو لال مچھلی پکڑ کے لائے گا اسے بھاری منافع دیا جائے گا۔ جب تینوں مچھیروں نے یہ دیکھا تو انہیں بڑی خوشی ہوئی اور تینوں پھر شکار کرنے نکلے۔ صبح صبح کے وقت تینوں مچھیرے کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ شکار کرنے نکلے۔ ذرا آگے جا کے وہ رکے اور پھر تینوں نے باری باری شکار کیا، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ انہیں بڑی مایوسی ہوئی، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہمیں مزید سمندر کی گہرائی میں جا کے شکار کرنا چاہیے۔ پھر وہ آگے بڑھے، سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ کے پھر سے کوشش کی۔ فضلو کاکا نے بھی کوشش کی، اس کے بھی ہاتھ کچھ نہ آیا اور تینوں پھر مایوس ہو کے آگے بڑھے مزید۔ اور پھر اچانک سے وہ ایک جزیرے کے سامنے آ پہنچے جہاں انہوں نے ایک بہت ہی اونچا پہاڑ دیکھا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ان کو تشویش ہوئی کہ اس کے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ شاید یہاں کوئی قدیم خزانہ نکل آئے۔ یہ سوچ کے تینوں کو خوشی بھی ہونے لگی اور پھر تینوں نے ارادہ کیا کہ اس پہاڑ کے اندر جا کے تلاش کرتے ہیں۔ تو چنانچہ تینوں نے سفر شروع کیا اور وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جب وہ غار کے اندر پہنچے تو ایسا منظر انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے یہاں پہ بھی شکار کرنے کی کوشش کی۔ تینوں نے باری باری کوشش کی، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ پھر وہ مزید آگے بڑھے اور غار کی گہرائیوں میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر آگے جا کے اچانک سے کشتی خراب ہو گئی۔ فضلو کاکا نے کوشش کی، لیکن کشتی آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک مچھیرے نے فضلو کاکا کو سامان دیا کہ وہ کشتی کو ٹھیک کرے، کیونکہ فضلو کاکا کشتی ٹھیک کرنا بھی جانتا تھا۔ اور دونوں مچھیروں نے کہا جب تک ہم ذرا پیدل سیر کر کے آتے ہیں کہ شاید کوئی خزانہ مل جائے۔ تو وہ دونوں مچھیرے چل دیے اور فضلو کاکا نے کشتی کو صحیح کرنے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں فضلو کاکا نے کشتی ٹھیک کر دی، لیکن وہ دونوں مچھیرے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ فضلو کاکا کو فکر ہونے لگی، یہ لوگ آخر اب تک آئے کیوں نہیں؟ تو پھر فضلو کاکا نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے جائے گا، کیا پتا یہ کسی مشکل میں ہی نہ پڑ گئے ہوں۔ دوسری طرف دونوں مچھیرے ایک عجیب سی جگہ جا پہنچے جہاں انہوں نے ایک عجیب سی کشتی لٹکی ہوئی دیکھی، اور وہ ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک عجیب و غریب سا پتھر نظر آیا۔ وہ آگے بڑھے دیکھنے کے لیے کہ آخر اس میں ہے کیا۔ پھر ایک مچھیرے نے ذرا سے آگے بڑھ کے دھکا لگایا اور وہ عجیب و غریب کشتی ذرا سی نیچے آئی، گویا کہ شاید وہ کشتی اس پتھر سے جڑی ہوئی ہے۔ دونوں مچھیرے خوش ہو گئے کہ انہیں ایک عجیب و غریب کشتی مل جائے گی۔ وہاں سے فضلو کاکا بھی پیچھا کرتے کرتے آ گئے، لیکن دونوں مچھیرے ناخوش تھے۔ کوششیں کرنے کے باوجود وہ کشتی کو حاصل نہ کر سکے۔ فضلو کاکا نے ذرا سا جائزہ لیا اور اس نے سوچا، پھر وہ آگے بڑھ کے اس پتھر کے پاس گیا اور اس نے ذرا سا ہاتھ لگایا اور اس پتھر کی بتی جل گئی۔ تینوں مچھیرے خوش ہو گئے اور وہ زنجیر ذرا سی نیچے آئی اور وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی، لیکن کشتی نیچے نہیں گری اور وہ ہوا ہی میں تھی۔ تینوں دیکھ کے حیران ہو گئے،
گویا کہ یہ ایک جادوئی کشتی ہے جو کہ اڑنے والی کشتی ہے۔ پھر فضلو کاکا نے سوچا اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ وہاں پہ ایک چھڑی بھی تھی جو کہ فضلو کاکا نے اٹھا لی اور سوچا کہ شاید اس سے وہ اس کشتی کو چلا سکے، اور جیسے ہی اس نے اشارہ کیا کشتی نے حرکت کی اور وہ نیچے آ گئی۔ فضلو کاکا جلدی سے چھلانگ لگا کے کشتی میں بیٹھ گئے اور باقی مچھیرے بھی خوش ہو کے کشتی میں سوار ہو گئے، اور فضلو کاکا نے چھڑی سے اشارہ کیا تو کشتی مزید آگے بڑھنے لگی اور ہوا میں اور اونچی اڑان اڑنے لگی، اور اڑتے اڑتے وہ تینوں غار کے باہر آ گئے۔ وہ تینوں بہت ہی خوش تھے۔ یہ پہلا فضائی منظر کافی دل فریب تھا۔ دونوں مچھیروں نے فضلو کاکا کو زور دیا کہ وہ اونچی اڑان لے۔ چنانچہ فضلو کاکا نے چھڑی گھمائی اور وہ کشتی مزید اونچائی کی طرف پرواز کرنے لگی۔ یہ منظر بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ انہیں خطرے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اور وہ اونچی اڑان لیتے ہی چلے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے کشتی اس بڑے پتھر سے دور ہوتی جا رہی تھی اس کی جادوئی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی، اور آگے جا کے کشتی نے جھٹکا لگایا اور چھڑی میں لال بتی جل گئی اور گویا کہ اس کی جادوئی طاقت ختم ہو گئی اور وہ کشتی کلٹی کھا کے نیچے گرنے لگی۔ تینوں مچھیرے مدد کے لیے چلانے لگے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ نہیں بچ سکتے، اتنی اونچائی سے وہ نیچے آ کے گریں گے تو پتہ نہیں ان کا کیا حشر ہوگا۔ جیسے ہی کشتی زمین کے قریب آتے گئی اس کی جادوئی طاقت واپس آنے لگی اور چھڑی کی بتی لال سے نیلی ہو گئی۔ عین موقع پر کشتی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور تینوں بچ گئے۔ جیسے ہی تینوں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہ محفوظ تھے اور کشتی کی جادوئی طاقت واپس آ چکی تھی۔ تینوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور وہ اس کو لے جا کے واپس سے غار میں چھپا دیں گے اور آئندہ سے لالچ میں آ کے جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ پھر وہ تینوں سمندر کی گہرائیوں میں جایا کرتے تھے اور انہوں نے کئی لال مچھلیاں اس کشتی کے مدد سے پکڑ لی تھی اور انہوں نے بہت سا فائدہ اٹھایا، اور اس طرح سے وہ ہنسی خوشی جیتے رہے۔